الحمدللہ ہدانا الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے ایک نام نہاد بدعتی مناظر مولوی نجیب اللہ عمر صاحب، جو کہ سستی شہرت کا بہت ہی بھوکا اور پیاسا ہے، کئی عرصے سے وہ اپنے باطل مسلک کے اندر ایک نام بنوانا چاہتا ہے جس کے اندر اس کو اپنے ہی منہ نہیں لگاتے۔ تو ناظرین کرام، یہ مولوی نجیب اللہ عمر صاحب نے مفکر اسلام، کنز العلماء، فاتح وہابیت و نجدیت، مفتی اعظم قلندر لاہوری، پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ کے بارے گفتگو کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کو چیلنج کر رہا ہے کہ میرے ساتھ بات کریں، وہ اسے مناظرہ کریں۔ تو وہ مولوی نجیب اللہ عمر دیوبندی کا ایک کلپ میں نے سنا، جس کے اندر ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ کے شاگرد مفتی شاہد عمران جلالی صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے رافضیت کے جو سہولت کار ہیں ان کی بولتی کو بند کیا اسلام آباد کے اندر جا کر، پھر نجیب العمر نے انہی لوگوں کو آڑ بنا کر، جن کو خود اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی رگڑا لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف فتویٰ بھی جاری کر چکے ہیں، تو نجیب العمر دیوبندی نے ایک موقع اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ ان کی بات کو لے کر کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ پر اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ مناظرے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ ذرا نجیب العمر بدعتی کا 2 منٹس کی گفتگو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ تقریباً آج سے کوئی 2 سال قبل کی بات ہے۔ بریلوی مسلک کے مولوی اشرف جلالی صاحب، جو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بلال خان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، ایک شہید تھا اسلام آباد کا، ایک بلاگر تھا، وہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں۔ اور میں دعوت دے رہا ہوں اس کے کسی حامی کو میں نے جون ہی کے مہینے میں وہ مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا۔ جو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، جن لفظوں کے ساتھ کیے، ہمیں اس کے ان لفظوں کے ساتھ وہ مناظرے کا چیلنج قبول ہے۔ اس پر انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ جی انہوں نے ایک بات کو گول کرنے کی کوشش کی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی مناظرے سے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جی کوئی بھی کماد سے نکل آتا ہے جی مجھے چیلنج کرتا ہے مناظروں کے، حالانکہ کوئی کماد سے نکلے اور ویڈیو بنا کے میرا نام لے کے مناظرہ کرو۔ کمادوں سے نکلنے والے نہیں، کوئی اپنا ہے تو لاؤ۔ جو بھی بل سے باہر نکلے، اشرف آصف جلالی آ جاؤ مناظرہ کرو۔ جو بھی کماد سے بہ رہا ہے، اشرف آصف جلالی آؤ مناظرہ کرو۔ ابھی چند دن پہلے جو بریلوی مسلک کے آپس میں مناظرے، اشرف جلالی کا اور وہ اپنے بریلوی علماء کے آپس میں مناظروں کی جو ایک لائن چلی ہے کہ اشرف جلالی کے ایک شاگرد نے مناظرہ کرنے کے لیے جامعہ اسلام آباد اپنے جلالی گروپ سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے گیا، جو بریلوی بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں، تو پھر انہوں نے جو جواب میں ویڈیو بنائی تو انہوں نے اشرف جلالی کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ ویڈیو سن بھی سکتے ہیں۔ اور بالآخر 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ یہاں پہ نہیں پہنچے تو انہوں نے پھر جس طرح کہ ان کا پرانا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، کبھی یہ کماد کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ کماد کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ کماد کا سہارا لیتے ہیں، کبھی یہ خالی گلیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کوئی حربہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ جنہوں نے جو ہے وہ ملی بھگت کے ساتھ ان کے پیچھے چھپ کے، کیونکہ دلیل تو ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جلالی صاحب آپ کبھی جو ہے وہ گلیوں کا بہانہ کرتے ہیں، تنگ گلیوں کا، اور کبھی کماد کا بہانہ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہی میری والی بات ان کو یاد دلائی کہ آپ کبھی کون سے بہانے کر کے کبھی کون سے بہانے کر کے مناظروں سے جان خلاصی کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی نجیب العمر بدعتی، جس کا تعلق باطل مذہب سے ہے، اس کا کلپ آپ نے سماعت فرما لی ہے، جس کے اندر وہ ایسے لوگوں کی آڑ بنا کر، جن کو خود اہل سنت و جماعت ایک قسم کا رگڑا لگا چکے ہیں اور رگڑا لگا رہے ہیں، اور ان کے خلاف فتوے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، تو نجیب العمر نے ان لوگوں کی آڑ بنا کر کنز العلماء مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ پر اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن یہ بیچارہ سستی شہرت کا بھوکا ہے۔ اس جاہل کٹے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیری اوقات کیا ہے
تجھے تو اپنے بھی تسلیم نہیں کرتے، تیرے اپنے باطل بدعتی مذہب میں ہے کیا اوقات؟ یہ تو مجھے بتاؤ نا۔ تم مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو، اپنا منہ تو دیکھ، اپنا کانا منہ تو دیکھ، بہنگا انسان، تجھے شرم آنی چاہیے۔ اگر تیرے اندر غیرت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مفتی تقی عثمانی کو کیوں نہیں لاتا؟ جب مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے کئی بار چیلنج کیا ہے کہ تقی عثمانی کو لاؤ، تقی عثمانی کو کیوں نہیں لاتا؟ اگر تیرے اندر ہمت ہے، اس نجیب العمر سے میں کہنا چاہتا ہوں، مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، اور تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور تیرے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے کہ تجھے مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے سامنے بٹھایا جائے۔ تو اس لائق بھی نہیں ہے اور نہ تیرا منہ ہے اس لائق، ٹھیک ہے؟ میں اس نجیب العمر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تیرے اندر ہمت ہے، اگر تیرے اندر غیرت ہے تو تقی عثمانی سے لکھوا کے لے کر آ۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ کے ہزاروں شاگرد حاضر ہیں، تجھے ایسے رگڑا لگائیں گے کہ قیامت تک کے لیے تجھے اپنی نانی اماں یاد آتی رہے گی۔ تو نجیب العمر سے میں کہوں گا پہلے تم تقی عثمانی سے لکھوا کے لاؤ کہ تقی عثمانی لکھ کر دے کہ ٹھیک ہے تو جا مناظرہ کر، تیری جیت میری جیت، تیری ہار میری ہار، یہ تقی عثمانی تجھے لکھ کر دے۔ میں اس نجیب العمر سے کہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نجیب اللہ عمر بھینگے نے ان لوگوں کی آڑ بنایا، ان لوگوں کو آڑ بنایا جن کو خود اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو ان لوگوں سے اختلاف ہے اور ان کے خلاف فتوے بھی جاری کیے جا چکے ہیں، اور ان کو خود اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی غیور علماء ایک قسم کا رگڑا بھی لگا رہے ہیں۔ تو نجیب العمر نے ان لوگوں کو آڑ بنا کر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ پر اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ تو نجیب العمر کو میں ذرا اپنے گھر کا آئینہ دکھاتا ہوں۔ نجیب العمر سے کہوں گا یہ پہلے تو تیرا الیاس گھمن جو کہ کئی بار تیرے اپنوں سے مماتیوں سے بھاگ چکا ہے، اور الیاس گھمن کے خلاف اشتہار چھاپے گئے باقاعدہ طور پر، یہ آپ سکرین پر خود اشتہار دیکھ رہے ہیں۔ یہ الیاس گھمن بھاگ گیا تھا مماتیوں سے، خود مماتیوں سے بھاگ گیا تھا، جن کو خود فتاوی حقانیہ والوں نے اہل سنت دیوبند میں شامل کیا ہے، فتاوی حقانیہ والوں نے مماتیوں کو۔ تو ان سے الیاس گھمن بھاگ گیا تھا، یہ اشتہار دیکھو، کئی بار بھاگ چکا ہے۔ نمبر 2، عبد الواحد قریشی نامی آدمی، وہ بھی تیرا ایک روحانی بھائی ہے، وہ خضر مماتی سے کئی بار بھاگ چکا ہے۔ وہ کال ریکارڈنگ جو کہ عبد الواحد نامی آدمی کی گفتگو وہ نیٹ پر موجود ہے، ساری دنیا نے دیکھا۔ عبد الواحد ادھر بھی بھاگ گیا تھا، ادھر تجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ عبد الواحد کا بھاگنا تجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ الیاس گھمن کا بھاگنا تجھے کیوں نہیں نظر آتا؟ نمبر 3، یہ خضر مماتی کا ذرا آپ کلپ سنیں۔ یہ تیرے مولویوں کو، تمام المحند کو لکھنے والے جو کہ جعلی کتاب ہے، ان تمام پر کفر، مرتد، مشرک ہونے کے فتوے لگا رہا ہے۔ یہ خضر حیات مماتی جس کو خود فتاوی حقانیہ والوں نے اہل سنت دیوبند میں شامل کیا ہے، تو وہ خضر حیات مماتی تمام المحند جو کہ جعلی کتاب ہے، ان سب کو مرتد، ان کو مشرک اور ان کا ذبیحہ حرام، یہ ساری باتیں خضر حیات مماتی کہہ رہا ہے۔ تو خضر حیات مماتی کے فتوے سے نجیب العمر مرتد، نجیب العمر کا ذبیحہ حرام، نجیب العمر ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے۔ یہ خضر حیات مماتی فتوے دے رہا ہے، نجیب العمر کی گردن پر جا رہا ہے۔ تو نجیب العمر سے میں کہوں، اور ابھی مناسب نہیں، وقت آئے تو میں بتاؤں گا کہ عنایت اللہ شاہ کے مشن کا غدار کون ہے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ موجودہ حیاتی مرتد ہیں اور اہل کتاب نہیں۔ میں نے سنا ہے، ان کانوں سے سنا، ہاں پوری بات کرتی ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ جو رضا خانی طبقہ ہے یہ تو اسلام پہ آئی نہیں، یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں نیوٹرل گروہ، اور یہ جو ہیں للڑ یہ اسلام سمجھ کے پھرے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہیں۔ مرتد
اور ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں. چلو آؤ, میرے پیر کی تحقیق پہ کھڑا ہونا ہے تو آ جاؤ. ایک اور بات بھی سنو, عنایت اللہ شاہ بخاری کا یہ نظریہ تھا, نغمہ توحید میں بھی موجود ہے. وقت بھی ختم. یہ نظریہ تھا کہ جو صلاۃ و سلام عند القبر کا قائل ہے وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے. عند القبر صلاۃ و سلام کا جو سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے. میں نے خود حضرت شاہ صاحب سے پوچھا, اور میرے ساتھ دوسرے علماء بھی تھے. ایک عالم نے کہا کہ حضرت شاہ جی ہماری مسجد کا امام باقی کوئی شرک نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, صرف کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ادھر جاؤ تو روزے پہ سلام سنتے ہیں. تو وہ کون ہے؟ فرمایا پکا مشرک ہے, اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں. تو اب بزرگوں کی تحقیق پہ اعتماد ذرا پورا ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, یہ جو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں والے ہیں, آؤ عنایت اللہ شاہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں, مانو ان کی تحقیق. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ. لاؤ عنایت اللہ شاہ صاحب کے اس فتویٰ کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ بس صرف اتنا کہ ہم سماج در قبر کے قائل نہیں. اتنی بات نہ میرا بھائی, عنایت اللہ شاہ کا صرف یہ مسئلہ نہیں تھا, اور اس وقت جب وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ پنڈی کی میٹنگ میں عنایت اللہ شاہ صاحب کے مقابل کھڑا مماتی کے مرتد اور شرک اور ذبیحہ حرام ہونے کے فتوے اپنی گردن سے ہٹا کر دکھا. یہ نجیب العمر سے میں کہوں گا, جس کو تم نے آڑ بنایا ہے, جن کو خود اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کو ان لوگوں سے اختلاف ہے, تو ان لوگوں کو تو نے آڑ بنا کر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ پر اعتراض کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. تو نجیب العمر سے میں کہوں گا کہ یہ خضر حیات مماتی کے فتوے تیری گردن پر ہیں, ان کو ذرا ہٹا کر دکھا. خضر حیات مماتی کہتا نجیب العمر مرتد ہے, یہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے. اور صرف نجیب العمر کو بھی نہیں کہا, تمام تھانوی سے لے کر تقی عثمانی تک سب کو کہا ہے کہ یہ مرتد ہیں, ان کا ذبیحہ حرام ہے, یہ ابو جہل سے بھی بڑے مشرک ہیں. تو نجیب العمر سے میں کہوں گا کہ ان کا فتویٰ, خضر حیات مماتی کا فتویٰ اپنی گردن سے اور اپنی بزرگوں کی گردنوں سے ہٹا کر دکھاؤ. پھر نجیب العمر سے میں آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا, اگر تجھے شوق ہے مناظرے کرنے کا تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تو بہت بڑی شخصیت ہیں, اور تیرا اس لائق منہ بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب حافظ اللہ کے سامنے تجھے بٹھایا جائے. تو اس لائق بھی نہیں ہے, نہ تیرے اندر اتنی صلاحیت ہے, نہ تیری اتنی علمی اوقات ہے, اپنوں کے اندر بھی تیری اتنی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لائق ہے ہی نہیں. اگر تجھے بہت شوق ہے تو پھر میں نجیب العمر سے کہوں گا تقی عثمانی سے, جس کو تم مفتی اعظم کہتے ہو, اس سے لکھوا کر لاؤ. تقی عثمانی تجھے لکھ کر دے کہ جا تو مناظرہ کر اہل سنت بریلویوں سے, اور تقی عثمانی یہ بھی لکھ کر تجھے دے کہ تیری جیت میری جیت, تیری ہار میری ہار. یہ تقی عثمانی سے تو لکھوا کر لے آ. لیکن میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ یہ نجیب العمر, اس کے پاس جائے گی, اس کو جوتے پڑیں گے, اتنے جوتے پڑیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی. یہ نجیب العمر کی اپنے باطن مسئلہ کے اندر اوقات ہے, اور کہتا کیا کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ کے سامنے میں بیٹھنا چاہتا ہوں, اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اور جہل کٹے, پہلے اپنا منہ تو دیکھ, اپنی علمی لیاقت, اپنی اوقات, اپنا منہ تو دیکھ. تو مفتی اعظم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو. تیرے لیے تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ کے ہزارہ شاگردی کافی ہیں, اور جنہوں نے تمہیں ایک قسم کی لگام ڈالی ہوئی ہے. تو تقی عثمانی سے جاؤ, اس کے پاس لکھوا کے لاؤ, پھر میں دیکھوں گا تجھے کیسے جوتے پڑتے ہیں اس نجیب العمر کو, کیونکہ یہ سستی شہرت کا بھوکا ہے, پیاسا ہے, اور بالکل جہل کٹا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو ایسے لوگوں سے, بالخصوص عوام اہل سنت کو ایسے نجدی لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین.